اللہ تبارک و تعالی دو گروہوں کی نشاندہی فرما رہا ہے. ایک گروہ جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، اور دوسرا گروہ جس کی نسبت اللہ کا دشمن، انسان کا دشمن شیطان کے ساتھ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. ایک تو یہ لوگ ہو گئے. اور پھر دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. طاغوت سرکش کو بھی کہتے ہیں اور شیطان کو بھی کہتے ہیں. اب جو بھی شیطان کے راستے پر چل کر لڑے گا، اللہ والوں کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا کہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، اور وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، یعنی شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم فرما رہا ہے، فقاتلوا، اور لڑو. امر کا صیغہ ہے، امر مطلب آرڈر، حکم کا صیغہ ہے. فقاتلوا، لڑو. اور یہاں پر قاتلو لا کر، کیونکہ قاتلونا تھا، نون کو حذف کر دیا گیا، فقاتلو بن گیا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے کہ فقاتلو، لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے چیلوں سے. تو یہ اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ایمان والوں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. بیسیکلی تو یہ جہاد کے متعلق آیت کریمہ چل رہی ہیں. اس سے پہلی والی آیت مبارکہ لے لیجئے، یہ آیت، اس کے بعد والی آیت، اس میں جہاد کی فضیلت، جہاد کا حکم، جہاد کرنے والوں کا اجر اور جہاد سے رکنے والوں کے متعلق بیان چل رہا ہے. تو دو گروہ اللہ نے فرما دیے کہ قاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے پر لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا گروہ کا ذکر فرما کر پھر آگے ایمان والوں کو حکم کیے دیا، فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ انہیں فرما رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ شیطان کے چیلوں سے لڑو، شیطان کے چیلوں سے جہاد کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک جو شیطان ہے یہ کمزور ہے، اس کا گروہ کمزور ہے. بظاہر تمہیں لگے گا، لیکن چونکہ یہ گروہ شیطان کا ہے، یہ گمراہی پر ہیں. اگر تم ایمان کی دولت سے سرشار ہو کر لڑو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس طرح کی استقامت عطا فرمائے گا کہ تمہاری استقامت کے سامنے یہ گروہ کمزور ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا. چاہے وہ 1450-1500 سال پہلے کے کفار ہوں، گمراہ کن ہوں، شیطان کے چیلے ہوں، یا چاہے آج کے، کیونکہ اللہ کا حکم تو نہیں بدل سکتا. اللہ نے جو فرما دیا تو وہ تاٹل ہے. تو تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ یہ تبدیلی آ رہی ہے ہمارے ایمان کی کمزوری اور ایمان کی طاقت پر. یہ ہمارے اوپر ہے. آج بھی اگر ہم استقامت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کید الشیطان، یہ حکم آج بھی ہے کہ شیطان کا جو گروہ ہے گمراہی پر، جو کفار ہیں، وہ تمہارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. شرط کیا ہے؟ ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی تو ان کید الشیطان، یقین رکھو کہ آج بھی شیطان کا گروہ جو ہے، کفار کا جو گروہ ہے، وہ کمزور ہے، وہ ضعف ہے، ضعیف ہے. تو یہاں ارشاد فرما دیا، دو گروہ کے بارے میں تعین فرما دیا. اللہ والوں کو اللہ نے حکم فرما دیا
کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا، جہاد کرنے کا کفار کے خلاف. اب دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی غیر شرعی امور کیے جا رہے ہیں اور بزور طاقت کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو، نہتوں کو، مظلوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ طاغوت ہے، شیطان کا گروہ ہے. کیونکہ اگر اللہ کا گروہ ہوتا تو وہ اس ظلم میں نہیں پڑتا. تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو شیطان کی راہ میں، سرکشوں کی راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ گروہ ہے. اب تعین کرنا آپ کی بات ہے کہ آپ نے کون سے گروہ میں کھڑے ہونا ہے. آیا کہ اللہ کے گروہ میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے والوں کے گروہ میں کھڑا ہونا ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے کے گروہ میں کھڑا ہونا ہے؟ یہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی مزید آگے فرما رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا.